ایک دن اس بدبخت فوجی نے میرے ہاتھوں میں شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا تو فوراً مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ یہ کیا ہے، فوراً مجھے دو۔ میں نے شیشے کا یہ باریک ذرہ اس کی طرف پھینک دیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو۔ میں نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ یہ میرا اپنا سامان نہیں ہے اور نہ ہی میں خود یہاں آیا ہوں، اور یہ تو ویران کھنڈر ہے اور مجھے یہ یہیں سے ملا ہے۔ لیکن وہ چیختا رہا اور گالیاں دیتا رہا، پھر سلیب کی طرح مجھے گھٹنوں کے بل کھڑا کیا اور کئی گھنٹوں تک سزا دیتا رہا۔ وہ قیدیوں پر چکر لگاتا رہتا تھا اور میرے پاس پہنچ کر گالی دینا شروع کر دیتا تھا۔ جب میں پوچھتا کہ کیوں گالیاں دیتے ہو تو وہ مزید گالیاں بکنا شروع کر دیتا۔ یہاں فوجیوں کو جواب دینا جرم تھا، ان کے لیے کوئی بھی قانون نہیں تھا اور ہم بے بس تھے، اس لیے کہ کچھ کہنے پر وہ سخت سزا دیتے تھے۔ یہ قید خانہ جہازوں کا پرانا ورکشاپ تھا اور یہاں چھوٹی چھوٹی جگہیں تھیں، اور وہ جب بھی کسی کو سزا دیتے تھے تو ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں میں سے اسے اندر لے جاتے اور اسے سزا دیتے تھے۔ اس قید خانے کی 6 منزلیں تھیں جو کہ لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ یہاں 24 گھنٹے فوجی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کتے پوری رات بھونکتے تھے، اور بعض اوقات تو یہ فوجی خود بھی ان کے ساتھ چلاتے تھے تاکہ ہمیں سونے نہ دیا جائے اور ہماری نیند خراب ہو۔ اور یہاں پر میں نے سینکڑوں قیدیوں کو ہتھکڑیوں میں بند شدید تکلیف اور اذیت میں دیکھا۔ ایک دن ہم صبح سویرے نماز کی تیاری میں مصروف تھے۔ میں امامت کروانے کے لیے آگے بڑھا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو باہر سے ایک امریکی فوجی ہم میں سے ایک عرب قیدی بھائی جن کا نام عادل تھا اور تیونس کا رہنے والا تھا، اس کا نام لے کر پکارتے اور چیختے رہے۔ بار بار آواز لگانے کے باوجود عادل نہ جا سکا، اس لیے کہ یہ نماز میں مصروف تھا۔ لیکن جب میں سجدے میں گیا تو فوجی آ کر میرے سر پر بیٹھ گیا اور عادل کو دوران نماز ہی کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے تفتیش کے لیے لے گیا، اور پھر بعد میں ہم نے نماز دوبارہ پڑھی۔ عالمی قوانین میں تمام مذاہب کا احترام موجود ہے، اور خصوصاً عبادت کے دوران تو بالکل کسی کو بھی کچھ کہنے کی عالمی قوانین میں بھی اجازت نہیں۔ لیکن امریکہ عالمی قوانین کو روندتے ہوئے بھی عبادت سکون سے نہیں کرنے دیتا۔ میرے قریب کے کمرے میں ایک پاکستانی بھائی بھی تھا جس کے دانت میں شدید درد تھا۔ یہ بیچارہ بہت چیخا، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی اثناء میں ایک بندر نما سرخ رنگ والا ایک چھوٹے قد کا فوجی ہمارے پاس روٹی تقسیم کرنے آیا تو اس پاکستانی بھائی کو لینے میں دیر ہو گئی، اس لیے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ جب کھانے کا وقت 30 منٹ ختم ہو گیا تو اس نے اس فوجی سے مزید کھانے کا وقت مانگا۔ اس کمبخت فوجی نے اس کو دروازے کے پاس بلایا اور وہاں اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر منہ پر زور زور سے مارتا رہا اور اس کو شدید زخمی کر دیا۔ دوسرے دن جب کھانا آیا تو ہم نے کھانا لینے اور کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات پوری جیل میں پھیل گئی اور جیل کا سپرنٹینڈنٹ فوراً ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ تم لوگ کھانا کیوں نہیں لیتے۔ ہم نے گزشتہ دن کا واقعہ اس کو سنایا تو اس نے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دن جب یہی بدبخت بندرنما فوجی آیا تو اس نے محمد نواب جو کہ سعودی شہری تھا اس کی شدید پٹائی کی۔ یہ کمبخت فوجی ہمارے ساتھ پہلے سے تعصب رکھتا تھا اور ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، اور یہی وہ بے غیرت فوجی تھا جس نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ اچانک رونے کی آوازیں اتنی زور اور کثرت سے میں نے سنی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں جاگ گیا۔ دیکھا کہ سارے قیدی تمام خیموں میں زور زور سے رو رہے تھے، جبکہ اس سے پہلے وہ تلاوت اور ذکر و اذکار میں مصروف تھے۔ میں نے تمام ساتھیوں کو ایسا غمزدہ، پریشان اور زارو قطار روتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ جب میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو سعودی عرب کے رہنے والے محمد نواب نے مجھے اس موٹے کافر فوجی کی نشاندہی کی اور کہا کہ اس نے قرآن مجید پر پیشاب کر کے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی ایک عام مسلمان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں، جو سب سے زیادہ دردناک اور اذیت ناک تھا۔ اس کے بعد ہم نے ہلال احمر کے کارندوں سے کہا کہ جیل میں موجود تمام قیدیوں سے قرآن مجید واپس لے لیے جائیں، اس لیے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور اس کی بے حرمتی ہمارے لیے قطعاً ناقابل برداشت ہے۔ لیکن ہلال احمر نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کے بعد باقی امریکی فوجیوں نے ہمیں اطمینان دلایا کہ آئندہ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا اور اس ذلیل فوجی کو سزا دی جائے گی۔ لیکن افسوس
کہ یہ فوجی اسی قید خانے میں گھومتا پھرتا رہا اور اسی طرح دل آزاری اور توہین آمیز سلوک کرتا تھا۔ ایک دفعہ آدھی رات کو تقریباً 1 بجے میرا نمبر پکار کر مجھے نیند سے جگایا گیا اور تحقیق کے لیے مجھے دوسری جگہ لے گئے۔ وہاں پر ایک تفتیش کار اور ترجمان پہلے سے موجود تھا۔ اس کے بعد 2 اور مزید تفتیش کار آ گئے اور انہوں نے میری بڑی خوشامد کی اور پھر قید خانے کے متعلق کچھ سوالات پوچھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے گھر والوں کا پوچھا کہ آپ کو ان کا کوئی پتہ حال و احوال ہے یا نہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی نرمی کیوں کر رہے ہیں۔ پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے، آپ کے خلاف ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اور امریکی قید میں ہمیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رہا کر دیں، لیکن آپ یہ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ملا عمر اور اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی سے آپ کی رہائی کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس لمحے میرے لیے گرفتاری اس رہائی سے 1000 درجے بہتر تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سر کا سودا کافروں سے کروں۔ میں بات دوسری طرف لے گیا اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آخر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مجھے گرفتار کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ تم القاعدہ کے رکن ہوگے اور تمہیں القاعدہ کی مالی امداد اور کارکنوں کا علم ہوگا اور 9/11 کے بارے میں تمہیں مکمل معلومات ہوں گی، لیکن تم ہماری تحقیقات کے مطابق بے گناہ نکلے اور تم صرف ایک محب وطن شہری ہو۔ میں نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ کے قول کے مطابق جب میں بے گناہ ہوں تو آپ امریکیوں اور آپ کے پاکستانی غلاموں نے مجھ پر ظلم کیوں کیا، اور پھر اب میری رہائی کے لیے شرائط کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ مجھے بغیر کسی شرط و قید کے کیوں رہا نہیں کیا جا رہا؟ لیکن یہ تفتیش کار برابر مالی و مادی لالچ دیتے رہے اور 3 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میرے انکار پر ان کا لب و لہجہ ایک مرتبہ پھر سخت ہو گیا اور پھر وہی پرانا جبر و تشدد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ایک روز صبح کے وقت جب ہم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سے فوجی ہمارے خیموں میں آئے اور 10 قیدیوں کو زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کر باہر لے گئے۔ فرینڈز، ملا عبدالسلام پر ہونے والے مظالم کی کہانی ابھی جاری ہے۔